جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو. گھروں میں یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں. تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا. یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا. کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے. یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا. ساتھ میں چلتا رہا اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے اور ایک غار تھا. اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسے ہی وہ لوگ سو گئے بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں.
ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے، کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں، بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے، فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی
कैफियत में। लोकेशन ऐसा है उस गार का कि सूरज जब जाता है तो दोपहर के वक्त आता है तो सूरज उस तरफ को हो जाता है, ढलने के वक्त गर्मियों में उस तरफ, ठंडियों में इस तरफ। और मौला ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम की सख्ती से उनको महफूज रखा है। सूरह कहफ में दूसरे सफ़े में आप पढ़ लें, सूरज की तपिश से, बारिश की सड़न से, ठंडियों के गलाने से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाया। और फिर फरमाता है, वह तहसबहुम अयकादम वहुम रुकूद, तुम अगर उनको देखोगे, अल्लाह फरमाता है, तो तुम्हें वो जागते हुए नजर आएंगे। तहसबहुम अयकादन वहुम रुकूद, जबकि वो सो रहे हैं। वह नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अल्लाह फरमाता है हम उनको कभी दाएं जानिब करवट देते हैं, कभी बाएं जानिब करवट देते हैं। और इतना ही नहीं, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत, अल्लाह फरमाता है और उनका कुत्ता पालती मार कर उनके करीब में बैठा हुआ है। यानी चारों पैर जैसे कुत्ता किसी की निगरानी में बैठता है। कुरान कह रहा है उनका कुत्ता चारों पैर फैलाए हुए उनके पास बैठा हुआ है। कुत्ते के बारे में कुरान में आया जिसका नाम भी कितमीर, वो कुत्ता अभी भी बैठा हुआ है गार में। और रब ताला ये भी फरमाता है तुम उन्हें देख नहीं सकोगे, अगर देखने की कोशिश करोगे लवल्लैत मिनहुम फिरारा वलमुलित मिनहुम रुअबा, तुम पीठ फेर कर भाग जाओगे, ऐसा रौब हम तारी करेंगे, रौब तारी हो जाएगा, कोई देख नहीं सकेगा वो किस कैफियत में है। अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा है। अब मैं इस पूरे सूरह कहफ के बाद आखिर में एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा। अजीजा ने गिरामी, असहाबे कहफ ईमान वाले थे, ईमान वाले थे और अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे। लेकिन कुत्ता कौन से ईमान वाला है? कुत्ता कौन है? कुत्ता तो एक जानवर है और उसके बारे में हदीस में आया है सारे जानवर कयामत के दिन खत्म कर दिया जाएंगे और मादूम कर दिया जाएंगे, उनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ जानवरों का जिक्र मेरे आका ने हदीस में फरमाया वो जन्नत में भी जाएंगे। उन जानवरों में असहाबे कहफ का कुत्ता भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। अब मुझे ये तवज्जो चाहता हूं, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? इसलिए मेरे अजीजों, है कुत्ता लेकिन था अल्लाह वालों के साथ। था किसके साथ? अल्लाह वालों के साथ था। इसीलिए कहते हैं औलिया इकराम के दामन से जो चीज लग जाती है वो भी निस्बत से बड़ी मोहतरम हो जाती है। असहाबे कहफ का कुत्ता अगर उनके करीब होकर जन्नत में जा सकता है तो हम गौस के दीवाने होकर क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए बरेली के इमाम ने गुनगुनाया भी तो यूं गुनगुनाया, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं, सग कहते हैं कुत्ते को, आला हज़रत क्या कहते हैं? गौस तुमसे दरबार को निस्बत है, तुम्हारे दरबार से तुम्हारे कुत्ते को निस्बत है और तुम्हारे कुत्ते से मुझे निस्बत है और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते। हाँ, क्यों? इसलिए कि किसी का पाला हुआ है, कोई हाथ नहीं लगाता। आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, या गौस हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह ताला हम सबको कादरी पट्टा अता फरमाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम इसी बात पर फख्र करते हैं। आला हज़रत ने भी फख्र करना जो सिखाया है वो इस पर है कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। आला हज़रत फरमाते हैं बगदाद के कुत्ते भी अगर मुझे देखेंगे तो मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। किस बात पर? आला हज़रत फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूंगा पहरा तेरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी सांस तक हम मुस्तफ़ा करीम की इज्जत और उनकी नामूस का पहरा देते रहेंगे, चाहे कुफ्फार के चंगुल में ही क्यों ना रहे। इसलिए कि हमें पता है अगर अबू जहल की मुट्ठी में भी कंकरियां जाएं तो मौला उनसे कलमा तैयबा पढ़ाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आज हमें जालिमों के चंगुल में रखा है तो जुबान तो मौला की कुदरत में है, जब तक वो चाहे अपने मुस्तफ़ा के गुन गाने की तौफीक अता। इसरा का मतलब होता है सफर करना। इसरा जो है सफर को कहा जाता है और इसमें दुनिया के उस अजीम सफर का जिक्र है कि उस जैसा सफर न पहले कभी हुआ न बाद में कभी होगा। वो है सफर मेराज मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेराज का जो सफर है
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا. کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے، اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی موجود. اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی، پورا سفر معراج تو آپ شب معراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے. میں یہاں ایک اہم بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر، اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے. یہ خود ہی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے. پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کا ملاحظہ، عرش و کرسی لوح و قلم سب دیکھنا، پھر لامکاں کا سفر، پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی. یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا. اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا. جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا. میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے، کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے. وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے، گویا کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو. تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے. اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارا؟ سبحان الذی. سبحان، جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا. آپ نعت خانوں کی مجمع میں بیٹھے ہیں تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہو ہی جاتی ہے آپ کی، سبحان اللہ. تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. بلند ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات. اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، تو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے، جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو صحرا پہنائے، امامہ پہنائے، اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. اور جیسی ہی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑی پر سوار ہو یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو، جب بارات کے لیے جا رہا ہو، بارات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح خانے کی طرف، تب جیسی ہی دولہا سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں، وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں، جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں. اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، نظر نہ لگے. دولہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہا کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا، سبحان اللہ، میرا بیٹا بڑا عمدہ دولہا لگ رہا ہے، سبحان اللہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب معراج کی تھی. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے، بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا. اور وہاں سواری کھڑی تھی، براق سواری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا. اب جانا ہے بیت المقدس، جہاں 1,24,000 باراتی کی شکل میں انبیاء اکرام دولہے کے انتظار میں ہیں، دولہے کے انتظار میں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہا آئے گا اور ہماری امامت کرے گا. تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہا جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے، وہاں کون تھا؟ یہ آمینہ کا در یتیم. جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی.
باپ بھی نہیں ہے، باپ پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے، دادا نہیں ہے، وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر، اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولہوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں، میرا محبوب دولہا بنائے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اب اندازہ کرو ہمارے اور تمہارے لیے گھر کے ماں باپ اور چچے چچیاں سبحان اللہ کہیں، اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سواری پر خود خالق کائنات سبحان کہے، اللہ خود سبحان کہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہے، اس لیے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کا ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کے آئے ہیں، باقی اولیاء کیا لے کر کے آئے ہیں۔ اب کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام معجزات بیان کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیے آپ، معراج جو ہوئی ہے نا حضور کی، کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر۔ ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں، انگلینڈ بھی پہنچ گئے، اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا، پھر وہاں سے انگلینڈ گیا، پھر وہاں سے سعودی گیا، پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا۔ تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا، سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر، تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے، اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے۔ اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے، وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ۔ حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے، خواب کا نہیں۔ اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ، لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے۔